کرو سیدانو پیری پوا دینا ہاتھ پیرا چمننا دین لوگی عشق کتیاں دے پیر چما دینا عشق کتیاں دے پیر چما دینا آگ عشق دی ایسی آگ عشق دی ایسی جس دل نو لگے اوہ دل جانے جے سونا نظر چلے آوے جے سونا نظر چلے آوے بن کندرو تمالا پاوا میں اللہ 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 جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہدا سدا سویرا ہے لوکاں مینوں آن ڈرایا یارو رات قبر دی کالی میں سنیا ہے اتھے آنے آنا جتے موڑے کمری کانی جتے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہدا سدا سویرا ہے مجھ قبر دیا کا آقا نے انو چھڑ دیا تے میرا ہے اللہ 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 آیا کملی والا حضور کی آمد کے سلسلے میں آپ لوگوں نے سجائی ہے محفل تو اسی کے لیے دو میں شعر پیش کروں گا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا دکھ مک گئے نے سب دنیا دے دکھ مک گئے نے سب دنیا دے خوشیاں دے آئے نے خوشیاں دے آئے نے پل رحمت رب دی دنیا دے آقا تشریف لے آئے نے آمد مصطفیٰ اونچی آواز سے بولے مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آیا کملی والا آیا کملی والا نبی کا گھرانہ حضور کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے دنیا میں اعلیٰ گھرانہ ہے تو حضور کا ہے جس میں ہر جگہ پہ حضور کی آل پہ درود پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حضور کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں اگر کوئی شعر میرا اچھا لگے تو آپ نے احسان ثواب کی نیت سے آپ نے سبحان اللہ ضرور کرنا تو مل کے کہا کہ آپ بھی کی بھی حاضری ہو کیونکہ اللہ ہے ایک بار سبحان اللہ کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا
بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا جو بولی یہ دنیا تھا ان کا دیوانہ بڑی شان والا تھا ان کا دیوانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے شے مل گئی ہے تیرا مسکرانا بڑی شان والا تیرا مسکرانا بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا اور خدا کی قسم کا کہ کہتا ہوں یارو 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 کہتا ہوں یارو ہے زینب نانا بڑی شان والا ہے زینب نانا بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں تینوں گواہ تیرے جیا کہ تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں
نوتما تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں گود چلے کہ سرکار نو سونے میٹھے من ٹھار نو سونے میٹھے من ٹھار نو آنکھیں حلیمہ سادیاں تیرے جیا کوئی نہیں آنکھیں حلیمہ سادیاں تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی لبا میں جے ہو بے کوئی مینوں تے ہے اے نہ پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں مینوں تے ہے اے نہ پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں ہووے فقیر یا بادشاہ باوے گدا نیازی جیا سب کھانے نے صدقہ تیرا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں منقبت مولا میں چاہتا ہوں کہ علی کا جب نام آئے تو آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی نو سب تو پیارا علی علی او وقت والے نہیں لوگو جنا دارا علی جنا دارا علی علی جو دے کردا غلام بندا اس سارے جگ دا امام بندا جو دے کردا سارے جگ دا امام بندا کہ غوث خطبہ کلندرا دے دلا دا نارا علی کہ غوث خطبہ کلندرا دے دلا دا نارا علی علی او وقت والے نے لوگ لوگو جنا دا نارا علی علی جنا دا نارا علی علی جنا دا نارا علی علی نہ مینوں دشمن دی کوئی پرواہ نہ مینوں طوفان دا کوئی خطرہ نہ مینوں دشمن دی کوئی پرواہ نہ مینوں طوفان دا کوئی خطرہ جدوں بھی
مشکل بڑی پھر تے زبان آیا علی علی زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی مینو پیر پڑھایا ایک کلمہ مینو پیر پڑھایا تے میں صدا ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے مہمان ساتھی محترم جناب حافظ نعیم طاہری صاحب بارگاہ رسالت امام میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. دعا کہ پروردگار عالم ان کی آواز سے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل میں بیٹھنے والوں اپنی خوش قسمتی پہ جتنا ناز ہم کریں اتنا کم ہے کہ ذکر سرکار کرنے والوں کی عظمت کے کیا کہنے. جو میرے سرکار کے غلاموں سے پیار کرے سرکار اس سے بھی پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر بولیں گے ذرا سبحان اللہ. مسجد نبوی شریف ہے, ابشر سے قافلہ آتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے لیے مسجد نبوی کے اندر ترکی خیمے کا اہتمام کرواتے ہیں. ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, وہ قافلہ آیا, میرے مصطفیٰ نے مسجد نبوی کے اندر ترکی خیمے کا اہتمام کروایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی صاحبان علم و دانش سنو گے تڑپ جاؤ گے کہ اس دور کے اندر ترکی خیمہ بڑا مہنگا تصور کیا جاتا تھا. میرے مصطفیٰ نے مسجد نبوی کے اندر ترکی خیمہ لگوایا اپنے اس قافلے کے لیے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ میرے آقا کے پاس جب مہمان آتے تو میرے آقا مہمانوں کو اصحاب کے درمیان بانٹ دیتے. کبھی جناب ابو بکر کے حوالے کر دیا, کبھی جناب عمر فاروق کے حوالے کر دیا, کبھی جناب عثمان غنی کے حوالے کر دیا, کبھی حیدر کرار کے حوالے کر دیا, کبھی جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے فرما دیا. ہر صحابہ کو بانٹ کے میرے آقا مہمانوں کو دے دیتے. جب وہ
میرے آقا نے مسجد نبوی کے اندر ترکی خیمہ لگوایا اور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرے غلاموں سن لو، آج یہ مہمان میں کسی کو نہیں دوں گا، آج ان سارے مہمانوں کی مہمان نوازی میں مصطفیٰ خود کروں گا۔ سارے مہمانوں کی مہمان نوازی میں مصطفیٰ خود کروں گا۔ سوارے علم و دانش سنو گے تڑپ جاؤ گے، سارے مہمانوں کی مہمان نوازی میں مصطفیٰ خود کروں گا۔ اب خیمہ لگ گیا، جناب ہم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو میرے آقا نے منع فرما دیا، کہا ان کی مہمان نوازی میں مصطفیٰ کروں گا، یا عائشہ کرے گی یا فاطمہ الزہرا کرے گی۔ اب خیمہ لگ گیا، مہمان ٹھہر گئے مسجد نبوی کے اندر، کھانا پک رہا ہے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پکا رہی ہے، جناب سیدہ کائنات پکا رہی ہے، میرے مصطفیٰ اپنے غلاموں کے اندر خود بانٹ رہے ہیں۔ جناب ہم کہتے ہیں کہ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے عرض کی بات تو آگے اٹھنے والے، مزمل کا کمل اڑنے والے، مدثر کی چادر اڑنے والے، آقا یہ قافلہ کتنی عظمت والا ہے کہ آپ ان کی مہمان نوازی فرما رہے ہیں۔ جو جملہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا وہ جملہ دے کے اپنے مہمان کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے غلام ان سن لے، میں ان کی مہمان نوازی کیوں نہ کروں جب میرے اصحاب حبشہ میں گئے، انہوں نے میرے اصحاب کی اتنی عزت کی، جو میرے اصحاب سے پیار کرے میں مصطفیٰ سے پیار نہ کروں تو پھر کیا کروں؟ سبحان اللہ، میرے اصحاب سے پیار کرے تو صاحبان علم و دانش آج اصحاب سے پیار کرنا پڑے گا، ابو بکر کا نعرہ لگانا پڑے گا، عمر فاروق کا نعرہ لگانا پڑے گا، عثمان غنی کی بات کرنا پڑے گی، جناب حیدر کرار کا ذکر خیر کرنا پڑے گا، جناب امیر معاویہ کا ذکر کرنا پڑے گا، بلکہ مجھے کہنے دیجئے پھر یوں کہنا پڑے گا کہ ہر صحابی نبی نہیں، جس کا ایمان اور عقیدہ وہ ذرا بولے، ہر صحابی نبی بس اسی نعرے کے ساتھ سرکار کے غلاموں سے پیار کرنا سرکار کی سنت ہے۔ اور پھر یہ محبت والے لوگ ہیں، جماعت اصلاح المسلمین، یہ محبت والے احباب ہیں، ان محبت والے احباب کے ساتھ محبت کرنا سبھی کا فرض بنتا ہے۔ اسی محبت کے ساتھ میں اپنے آنے والے معزز مہمان، معزز خطیب جو کہ مرید کی تشریف لائے، نہایت اس طرح کے لائق جناب حضرت علامہ مولانا محمد اصغر صادق نقشبندی طاہری صاحب، گزارش کر رہا ہوں کہ مائک میں سننا ہے، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، زوردار نعروں کا استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، بولیے ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین، وخاتم المعصومین، ورحمة للعالمين،
وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وأولياء الكاملين المعصومين الخائفين القانتين العاشقين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب صبري الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله استقى لنا. إننا في بحر هم مغرق. خذ يدي سهل لنا أشكالنا. نہایت ہی واجب الاحترام لائق سچ احترام مقتدر و محتشم جمیع غربۂ کرام، حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت فخر اہل سنت قبلہ قاری محمد ظاہر سیالوی دامت برگاہ قدسیہ خطیب و امام مسجد حاضہ، اسٹیج پر چمکتے دمکتے علماء کرام، بانگی محفل، مسجد حاضہ کی جمیع انتظامیہ، اراکین ممبران، جماعت اسلام مسلمین کے تمام اراکین ممبران، خصوص بخصوص محترم و مکرم جناب حاجی جناب عاشق مدینہ محمد شفیع صاحب طاہری نقشبندی، معزز مہمانان گرامی، بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ امن والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و تقدست اسماءہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود تاجدار انبیاء و مرسلین، حبیب رب العالمین، خاتم المرسلین، مالک و مختار، مملکت الہیہ، صاحب فیوزات لا متناہیہ،
مرکز انوار سمدانیہ، محبت آیات روحانیہ، زینت حسن ارض و سماوات، شہنشاہی محمود کائنات، مظہر حسن و جمالات و نباتات، ہاتھی راہ ہدا، قبلہ اہل صدق و صفا، کعبہ اصفیاء و اتقیاء، سید و سلطان عرب، رحمت کل، راحت کل، عصمت کل، عظمت کل، عزت کل، غیرت کل، رسالت کل، اصالت کل، حکومت کل، ولایت کل، علم کل، عقل کل، عشق کل، حسن کل، روح کل، جمال کل، کمال کل، جود و نوال کل، سرور کل، نور کل، محبوب کل، مطلوب کل، معشوق کل، سردار کل، انوار کل، بہار کل، سید ابرار و اخیار کل، حضور سیدی و سندی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام وصلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں اپنی چاہتوں، محبتوں، عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد مالک الفضل کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لمحات، یہ ساعات، یہ وقت نصیب فرمایا۔ آپ احباب، قربۂ کرام، یہ بندہ ناچیز آج اللہ کے گھر میں اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے۔ میرا خالق، میرا مالک، ہم سب کا آنا، بیٹھنا، ذکر سننا، سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ جو حضور کے غلاموں نے آج اس محفل میں جو اپنا تعاون، اپنی محبتیں پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جہانوں کا مشکل کشا بنا کر۔ ترجمہ شاید سن کر عجیب لگا ہو کہ رحمت کی جگہ ترجمہ مشکل کشا کر دیا گیا۔ جو ترجمہ کیا ہے میں اس کا ذمہ دار بھی ہوں۔ عام روٹین میں ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، وا پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، وا کے معنی اور، ماں کا ترجمہ کر دیا گیا کہیں، ارسلنا کا ترجمہ کر دیا ہم نے بھیجا، اللہ کا ترجمہ ہے مگر، عالمین کا ترجمہ تمام جہان۔ لیکن جب رحمت کے ترجمے کی باری آتی ہے تو اس کو رحمت کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ تو جب عربی کے تمام لفظوں کا، حروف کا ترجمہ کیا گیا ہے تو بنتا ہے نا کہ رحمت کا بھی ترجمہ کیا جائے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ میں واہ کا ترجمہ ہو گیا، ماں کا ترجمہ ہو گیا، ارسلنا کا ترجمہ ہو گیا، اللہ کا ترجمہ ہو گیا، العالمین کا ترجمہ ہو گیا، لیکن جب رحمت کی بات آئی تو اس کا ترجمہ نہیں ہوا۔ تو حق پر یہ نہیں اس کا بھی ترجمہ ہو۔ تو اس لیے رحمت کا ترجمہ رقۃ القلب والتعطف، کہ کسی کو پریشانی میں دیکھ کر، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کسی کا جی بھر آنا، دل بھر آنا، اسے رقۃ القلب کہتے ہیں۔ یہ رحمت کا معنی ہے۔ والتعطف، صرف جی بھر نہ آئے، پنجابی چکن میں ہوتے صرف ترس نہ آئے، ہوتے رحم نہ آئے۔ والتعطف، جی بھر آئے،
دل میں رحم آئے، مہربانی کو دل کرے، اسے رقت القلب کہتے ہیں، اور پھر اس پر مہربانی کر دینا اسے تعاطف کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس کو دونوں کو رقت القلب اور تعاطف کو اگر اس کا اکٹھا ترجمہ کیا جائے تو کسی کی پریشانی مشکل دے کر اس کو مشکل سے نکال دینا اسے مشکل کشا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ معنی مشکل کشائی والے، جی بھر آنا، مہربانی کرنا، ترس آ جانا، دل میں رحم آنا اور پھر مہربانی کرنا، میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ یہ معنی کسی میں پائے جاتے ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا قلب نازک اتنا رحیم ہے، اتنا رعوف ہے کہ محبوب تو جب بھی کسی کو مشکل میں دیکھتا ہے نا، شام کو تیرا دل بھر آتا ہے یا تیری آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہے۔ آپ توجہ فرمائیے گا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اسی لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے امتی، جب تم جوتا پہننے لگو تو جوتا ایسے نہ پہن لو بلکہ اسے جھاڑ کر استعمال کرو۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈسنے والا جانور ہو۔ فرمایا جب تجھے ڈسے گا نا شاید کتنی تکلیف تجھے نہ ہو جتنی تم بڑی خزرہ میں مجھ محمد کے دل کو تکلیف پہنچے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ رات کو جب تم بستر پہ سونے لگو نا، فرمایا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے اس بستر کو جھاڑ کے استعمال کیا کرو، ایسا ہو کہ وہاں بھی کوئی جانور آپ کو تکلیف دینے والا ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب رات کو سونے لگو دیکھو میرے آقا کا اپنی امت پہ کر نوازی اور مہربانی دیکھیے۔ سرکار فرماتے ہیں جب رات کو سونے لگو تو دروازہ کھلا نہ چھوڑا کرو، دروازے کو بند کر لیا کرو، کہیں کوئی شریف بندہ کوئی چور چکا آپ کے گھر میں نہ آ جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو گیا، فرمایا جب تمہیں تکلیف ہوگی اس سے بڑھ کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ تو تعاطف اور رقت القلب یہ دونوں کے دونوں معانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پائے جاتے ہیں۔ توجہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا لوگوں تمہیں میں سے عظمت والا رسول بھیجا ہے۔ یا اللہ کیسا ہے؟ فرمایا تمہارا تکلیف میں پڑنا، مشقت میں پڑنا لوگوں میرے محبوب پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ وہ تو ایمان والوں پہ بڑا مہربان ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے۔ اب آپ کی اور توجہ کا طالب حضور مہربانی فرمانے والے، سرکار مشکل کشائی کرنے والے ہیں۔ میں نے جب تھوڑی سی 2-3 منٹ کی جو گفتگو کی ہے، لیکن مہربانی کرنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی چیزیں؟ 4۔ میں 15 دن کراچی تقریر حیدرآباد تقریر کر کے بلکہ 7-8 سال میں وقت پہلے رہا کہ اردو کی زبان بہت ہی چل رہی ہے۔ میں کوشش کرنا انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا پنجابی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، محبت آپ کو سے سبحان اللہ۔ مہربانی کے واسطے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 4 چیزوں کا ضروری ہے۔ سب تو پہلی چیز کہ مہربانی وہ بندہ کر سکتا ہے جڑا زندہ ہو گئے۔ توجہ، مریا بندہ، مردہ بندہ مہربانی کر سکتا نہیں۔ مہربانی کرنے واسطے بندے کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ جے بے حس ہوئے
مردہ ہوئے وہ بندہ مہربانی کر سکتا نہیں. پڑھیے اللہ کا قرآن. وہ تو چپ ہو گئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا دیتا ہوں. میرا نبی کل بھی زندہ ہوں, میرا نبی آج بھی تسی بولنا ہے. میرا نبی کل بھی زندہ ہوں, میرا نبی آج بھی زندہ ہوں. اس واسطے میرے امام اہل سنت مجددین و ملت امام شاہ امام محمد خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں تو زندہ ہے یا تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے. لا محبت نہ پڑھ لو جدا ایمان ہے جدا یقین ہے, محبت نہ پڑھے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے. میری چشم عالم سے چھپ جانے اے چمکی تجھ سے باتیں چمکی تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکانے نگاہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرا نبی زندہ. سبحان اللہ. بولو بولو بولو. زندہ ہوئے تو بندہ مہربانی کر سکتا ہے, مردہ بندہ مہربانی نہیں کر سکتا. پھر صرف زندہ ہوئے تو وہ بھی مہربانی نہیں کر سکتا. وہ دے نال حالات کو باخبر ہونا توجہ فرمانا. حالات کو بھئی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے فلانی چیز ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں آپ کو چیک کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کی دوائی کا تشخیص کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری ہے, پھر آپ نے یہ دوائی کھانی ہے. بغیر تشخیص تو ڈاکٹر دوائی دے وہ دوائی اثر نہیں بولو نہیں. تو میرا لوگ کہتے ہیں نبی کی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. سمجھو کرنا. لوگ کہتے ہیں نبی کی دیوار کے پیچھے کا علم کوئی نہیں, پر اللہ فرماتا ہے بما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو میں وہ نبی بھیجیا ہے کہ جڑا سارے حالات میں باخبر ہے, علم غیب بھی جان والا ہے, سارے جہانوں کو جانن والا ہے, جڑا زندہ نبی ہے حالات تو باخبر ہے. پھر میرے امام اہل سنت مجددین و ملت امام شاہ امام محمد خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سرے عرش پر ہے تیری گزر. بولو آپ فرماتے ہیں سرے عرش پر ہے تیری گزر. سرے عرش پر ہے تیری
گزر تیرے فر سے پڑ گئے تیری نظر ملاکوت ملک میں کوئی شے ملاکوت ملک میں کوئی شے پیچھے نہیں لگے ہیں دیوان دے پیچھے نہیں لگے ہیں شیطان فرماتے ہیں انا اسمعو انا تسمعون شیطان فرماتے ہیں میں وہ بھی سن لینا کہ تھوڑے کان نہیں سن سکتے شیطان فرماتے ہیں محمد کی نگاہ وہ بھی تک لینیاں جے جڑیاں تہاڈیاں نگاہاں تک سکدی میری نگاہ جو بھی دیکھتی ہیں توجہ کرنا سور صحابہ وچ بیٹھے ہیں سبحان اللہ سرکار صحابہ وچ بیٹھے ہیں سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ اس ٹائم اس وقت ایک نگاہاں جنت اندر میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ سبحان اللہ یہ گل سن کے ٹھنڈ پئی ہے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ فرمانا جنت کوئی نہیں پہلا آسمان دوجا تیجا چوتھا یہ سب چھوٹی جنت ہے نا جتنے جبریل امین دا گھر ہے نا سدرۃ المنتہا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اس جگہ جنت ہے میرے مصطفیٰ بیٹھے نے مدینے اندر سبحان اللہ لالا حضور بیٹھے نے مدینے اندر سرکار بیٹھے نے مدینے اندر فرماتے ہیں صحابہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں میری نگاہ مدینے میں ٹھہر کے سرکار فرماتے ہیں میں جنت میں اپنا حوض سبحان اللہ امام شخصا کا رحمت للعالمین مہربانی وہ کر سکتا جڑا زندہ ہوئے پھر مہربانی وہ کر سکتا جڑا حالات کو باخبر ہوئے بولو بولو سبحان اللہ اچھا اجے تو پوری چیزیں نہیں ہوئیں زندہ بھی پوری مہربانی نہیں کر سکتا حالات کو باخبر بھی مہربانی نہیں کر سکتا تیسرا ایک چیز ضروری ہے کہ جن تے مہربانی کرنی ہے وہ قریب بھی ہو سبحان اللہ تو جو ہے بھائی وہ قریب ہوئے گا تے مہربانی ہوئے تین چیزاں چوتھی چیز یہ ہے کہ انہوں مہربانی کرن دا اختیار بھی ہوئے ایک بندے نے پھانسی ہو رہی ہے چاچا تایا ماں ابا رشتہ دار سارے قریب کھڑے نے کسی دے طاقت کوئی بھی اختیار کوئی نہیں ہے کہ وہ دیتے وہ پھانسی بھی ختم کر سکن جنہوں اختیار ہوئے گا بولو پتہ چلے قرآن مجید ہی ایک آیت مبارکہ نے ایک آیت مبارکہ نے داس دیتا ہوں میرا نبی زندہ بھی ہے بولو 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 میرا نبی زندہ بھی ہے میرا نبی علم غیبی جاننے والا جہانا کو باخبر بھی ہے میرا نبی قریب بھی ہے میرا نبی اختیار والا بھی ہے میرا نبی اختیار والا بھی ہے توجہ فرمانا توجہ اچھا میں اگر کوئی اور گل پیش کرے گا شاید کسی دوست کو یقین آوے میں صرف تلقین نہیں کرنا چاہتا میں کہنا تاکہ میدان صاف ہو گئے گل چنگی طرح سمجھ آ جائے آشو صاحب فرماتے ہیں میں کھانا اسے نہیں کہتا جو پلیٹ میں ہو میں کھانا اسے کہتا ہوں جو میرے پیٹ میں ہو تو بات وہی ہے جو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے تبلیغی نصاب اب اس کا نام ہے فضائل اعمال اس کے اندر باب تھا فضائل درود اس میں لکھا ہوا ہے یہ ہمارے
ان کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایک نوجوان اپنے باپ کے ساتھ حج پہ جا رہا تھا، تو راستے میں کیا ہوا کہ ابا جی کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد باپ کا چہرہ کالا ہونا شروع ہو گیا، چہرہ بدل گیا، صورت مسخ ہو گئی۔ بچہ بڑا پریشان ہوا، اب کروں تو کیا کروں؟ اس نے کیا کیا کہ ابا جی کے چہرے بنا ایسے کپڑا دے دیا۔ کچھ دیر بعد کہتا میں بڑا پریشان بیٹھا تھا، اب لوگوں کو دکھاؤں تو میری بےزتی ہے، پریشانی مجھے ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے، میں چھپاتا رہا۔ کہا اتنے میں نا ایک ایسی شخصیت آئی، بڑا حسین چہرہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، نورانی لباس۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے بابا کے پاس آئے، سبحان اللہ، میرے بابا کے پاس آئے، بابا کے چہرے سے کپڑا ہی اٹھایا، اپنا ہاتھ میرا جیسے ہی ہاتھ میرا چہرہ نور ہو گیا، چہرے پہ اجالا آ گیا، جو ہاتھ پھیر کے جانے لگے۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ آپ فرماتے ذرا پہچان تو صحیح، حضور ایڈا سونا چہرہ، حضور دسو تسی کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں کوئی اور نہیں، تیرا نبی حضور کس طرح مہربانی فرمائی، سرکار کرم کس طرح فرمایا، آقا کرم کس طرح فرمایا، توجہ فرمانا۔ سرکار فرماتے ہیں اے بندہ مال اللہ سما مال اللہ، سود کا کاروبار کرتا سی، بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ، سود کا کاروبار کرتا سی، مریم صورت بدل گئی، چہرہ بدل گیا، ہے تے گناہگار سی، لیکن جب رات نو سوندا سی، سون تو پہلے مدینے نو منہ کر کے 100 دفعہ میرے تے درود، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 100 مرتبہ میرے تے درود پڑھتا سی۔ لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا توجہ سرکار فرماتے ہیں گناہ گاری دی وہ سزا مل گئی۔ فرمایا ساڑھے تے درود پڑھتا سی کہ اسی مدینیوں آکے کے دے کرم فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بولو محبت سبحان اللہ۔ اچھا ایک ہوگی نا گل، سندھ اندر حیدرآباد میں 7 شریف جائیے نا، رستے میں ایک ہوندا علاقہ انڑ پور، علاقے دا کی نام ہے انڑ پور دا علاقہ ہوندا ہے۔ اتوں ایک ڈی ایس پی ہے، انہیں سارے دوست نے انہوں گل دسی اور اس بندے نے مینوں گل تقریباً کوئی 13-14 سال پرانی گل ہونی ہے۔ توجہ فرمانا، ڈی ایس پی کہتے ہیں کہ ساڈا مقابلہ ہو گیا اتنے ڈاکوں دے نال، کچے دا علاقہ اس پاسے جتے ڈاکو بہت زیادہ، کہتا ساڈا مقابلہ ہو گیا ڈاکوں دے نال، کچھ ڈاکو سی مار دیتے کچھ ڈاکو سی پکڑے، 3-4 پکڑ لے۔ کہتے ڈی ایس پی نے کیا کہ لو جی انہوں کتے تھانے لے کے جاواں گے، کتے اسی تاریخاں پکتاں گے، لہذا انہوں پکڑو، ایک کو سامنے کھڑا کر کے پولیس مقابلے میں انہوں نے اڑا دو۔ پولیس والے کہتے ڈی ایس پی کہتے اسی ایک کو سامنے کیتا، گولی ماری، مر گیا، دوسرے کو گولی ماری، وہ بھی مر گیا، تیسرے وہ بھی مر گیا، جب چوتھے بندے نے گولی ماری نہ سی، گولی ماری تو ابو بندہ غائب ہو گیا۔ ریئل اوریجنل بالکل 100% سچی گل ہے کیا کہ بندہ ہو گیا غائب۔ اس بھی کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھے، بڑا حیران تھے، بندہ گیا تو گیا کتے 2-2.5 مہینے کہتے ایسے کشمکش تے پریشانی چ میں سوچتا رہا، کہتا اسی اس علاقے تقریباً 20-25 کلومیٹر اوتھی گشت کرنے سا، اتفاق وہی بندہ جڑا غائب ہوا سی وہ بندہ مل گیا۔
کہتا میں پہچان لیا، میں ڈرائیور آ کے ڈرائیور بریک مار، ڈرائیور نے بریک ماری، میں جا کے پکڑ لیا، میں کہا تو وہی ڈاکو میں؟ اور میرے کو دیکھ کے کہنا ہاں میں وہی ڈاکو ہوں، کہتا 10 ادھر پہنچ کی تھے یہاں سے. سبحان اللہ. توجہ کرنا. ڈی ایس پی کہنا دستے صحیح ادھر غائب کس طرح ہو گئے ہیں، کیڑا تیرے کو جادو، کیڑا منتر، کیڑا وظیفہ تے کیڑا موکل سی تیرے کو؟ کہنا ڈی ایس پی صاحب انہوں چھڑو تے صحیح، میں تو ساری کہانی سنانا ہے. آکھا کیڑی کہانیاں سنانا؟ آکھا جدو میرا ایک ساتھی مریا، دوسرا ساتھی مریا، تیسرا مریا، ہن گولی میرے والے آ گئی، نہ میرے کو کوئی وظیفہ، نہ کوئی اور چیز، نہ کوئی موکل. میں تے مسلمان بھی نہیں سا، میں تے مسلمان بھی نہیں سا، میں غیر مسلم ہندو، گولی میری ذات، میں غیر مسلم. آکھا جدو تسی گولی چلان لگے، میرے والے گولی لان لگی، ٹائم میرے کو تھوڑا بچیا، فوری طور پہ میرے دل اندر خیال آیا، ایک جگہ تو میں گزر رہا سا، ایک مولانا تقریر کر رہے سنے، وہ لوگوں جب تمہیں کوئی مشکل آئے مدینے والے نو آواز دے، مدینے والے نو آواز دے لینا. موقع لگا ڈی ایس پی صاحب ہوں میرے کو اتنا ٹائم بھی کوئی نہیں سی، اتنا وقت بھی کوئی نہیں سی، میں اپنے لب ہلا کے زبان ہلا کے میں آواز دیندا، اونچی آواز دیندا، میں اپنا تعلق، دل کا تعلق میں نے سرکار کی بارگاہ میں کر لیا، حضور کی بارگاہ میں کر لیا. میں نے دل ہی دل میں عرض کی کبھی والے آؤ، میں تو غیر مسلم ہوں لیکن سنا ہے کوئی مصیبت میں پکارے، کوئی مشکل میں پکارے، آقا آپ کرم فرما دیتے ہو. آقا آپ کرم فرما دیتے ہو، کرم فرما دیتے ہو. کہا میں نے آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر لی، انتظار کرنے لگا. ادھر سے تو نے گولی چلا دی، ادھر سے گولی چلی، ادھر سے مدینے والا چلا. کہا تیری گولی بات میں پہنچی، مدینے والے پہنچ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا گولی تمہاری بات میں پہنچی، مدینے والا پہلے پہنچ گیا، سرکار پہلے پہنچ گئے. حضور نے مجھے اپنے دستے مبارک میں اٹھایا. اس جگہ پہ یہ جو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے، سرکار نے فرمایا اور بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے، اور تینوں خود مدینے والے نے کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. ساری کہانی سنا کے نا سندھی جتنا کہتا ہے بابا کہانی مجھے گرفتار کرے وقت سندھی کہتا ہے ڈی ایس پی محمد کو ہمیں گرفتار کر لے. ڈی ایس پی کہتا ہے میں تینوں کس طرح گرفتار کرا؟ بولو بولو، میں تینوں کس طرح گرفتار کرا، کس طرح گرفتار کرا؟ اور جدو مدینے والے نے تینوں آزاد کر دیتا ہے. بولو جب مدینے والے نے تمہیں آزاد کر دیتا ہے، پتہ چلے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. اللہ دی قسمیں، اللہ دی قسمیں، میرا نبی کل بھی زندہ، میرا نبی آج بھی زندہ. حضور کل بھی کرم نوازی فرما دے رہے، سرکار آج بھی کرم نوازی فرما دے رہے. سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے، حضور جنت میں، تو جبریل امین آپ کے پاس، جبریل امین آپ کے پاس، السلام علیکم، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، وعلیکم السلام.
یا رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا. سبحان اللہ. السلام علیکم وعلیہ عباد اللہ الصالحین. اچھا پھر تیسری بات، یا رسول اللہ آپ کی امت نے آپ کو سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ. یہ میں اور آپ سن کے خوش تو ہوئے نا، لیکن سرکار نے جب اتنی بات سنے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرکار رو پڑے. سرکار فرماتے جبریل تم میری امت کا سلام مجھ پہ پہنچا رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ میری امت اس وقت میرے ساتھ جنت میں نہیں ہے؟ اس لیے یا رسول اللہ نیکوکار جو آگے ہیں، گناہ گار جہنم میں چلے گئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. سرکار نے فرمایا او بلال، سرکار فرماتے ہو بلال جی لجپالا کہو. سرکار فرماتے ہیں اونٹنی پہ سوار ہو جاؤ. جناب بلال اونٹنی پہ سوار ہو گئے. سرکار نے فرمایا بلال آج وہ اذان پڑھ کے سناؤ جو مدینے میں مجھ محمد کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے پڑھا کرتا. سبحان اللہ. جناب بلال نے اذان پڑھی، آپ نے اذان پڑھی. جتنے بھی جنتی لوگ تھے سارے کے سارے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے. 1,24,000 نبی بھی میرے آقا لجپال علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے. وہ سارے کے سارے آ گئے. سرکار نے فرمایا بلال جی لجپالا کا، فرمایا میں مجھ محمد کا براق بھی لے کے آؤ. سرکار کا براق آ گیا. آقا براق پہ سوار ہوئے، حضور براق پہ سوار ہوئے. ایک طرف جنت میں جانے لے ایک مقام کی طرف جانے لگے. آگے فرشتے نے روک لیا، میکائیل نے روک لیا. آگے یا رسول اللہ کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا ہم اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں. میکائیل عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کوئی نہیں جا سکتا. سرکار فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب العالمین کہ میکائیل نے میرے راستے میں آ گیا ہے، تیری بارگاہ میں نہیں آنے دیتا. اللہ نے فرمایا او میکائیل پیچھے ہٹ جا، میرے یار کو دھیان دے، میرے یار دے غلامان کو دھیان دے. سبحان اللہ. بولو بولو سبحان اللہ. او میکائیل پیچھے ہٹ جا. میکائیل پیچھے ہٹ گئے. آگے بہنا آگے اسرافیل، حضور آگے کوئی نہیں جا سکتا. سرکار نے پھر اللہ بارگاہ جلسی کی یا اللہ اسرافیل نے رستہ روک لیا ہے. فرمایا پیارے محبوبہ اس مقام کو آگے کوئی نہیں آیا، باقی سارے اوتھے رک جان. سونا محبوبہ تو آگے آ جا. سبحان اللہ. بولو بولو. فرمایا سونے محبوبہ تسی اگے آ جاؤ. حضور رب دی بارگاہ کے اندر محبوبہ بتاؤ یا اللہ امت گناہگار ہے، ان کی بخشش کروانے کے لیے آیا ہوں. اللہ فرماتا ہے وہ تو بڑے پاپی ہیں، بڑے گناہگار ہیں. یا اللہ اونا نو تک تو یار دی یاری نو تک، یا اللہ اونا نو ویگ یار دی یاری نو ویگ، یار دی یاری نو ویگ. اللہ فرماتا جا محبوبہ ہے جنہیں دل میں چلی ہم دے برابر بھی ایمان ہے. محبوبہ اونا نو لے اپنے نام لے کے آ دو. یا اللہ باقی جڑے رہ گئے فرمایا کہ دل میں کھوٹے سکے دے برابر بھی ایمان ہے. فرمایا اونا نو بھی لے کے آ دو، اونا نو بھی لے کے آ دو. توجہ فرمانا سرکار جہنم دے قریب پہنچ گئے، جہنم دے درگاہ دے روزدار ہو گئے. لجپالا علیہ السلام کو تکیا حضور نے کہا یا رسول اللہ تسی کدھر؟ سرکار نے فرمایا میری امت دا غم مینوں ایتھے لے کے آیا، میری امت دا غم مینوں ایتھے لے کے آیا ہے. سرکار فرماتے ہیں جہنم دے دار ہو گئے، میری امت کی کھان دے صحیح، میری امت کی کھان دے صحیح. طبقے نوتے کیتا گیا، طبقے نوتے کیتا گیا. اندر جہنم میں امت مصطفیٰ گناہگار امت، گناہگار امت آگ کے اندر چل رہی ہے، آگ کے اندر چل رہی ہے. سکھا سرکار کی نگاہ اور نہ تے پئی نہیں منویں کے کہن دو سرکار تے مکھڑے دا نور جہنم دے. سبحان اللہ.
سبحان اللہ اچانک جہنم کی آگ بجھ گئی آنکھوں میں یار سبحان اللہ اللہ نہ کرے کہ اس کیفیت میں جو ان قدموں کی سمجھ آ گئی جہنم کی آگ دیکھو نہ میرے نبی مشکل کشا کو سبحان اللہ سعودی نکاح جب کہیں نا جہنم کے آپ کا نور پیا بابا جی کہنے لگے حضرت اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بابا جی نا نوجوان وہاں کھڑے تھے پہلے تو آپ مجھے جلا رہی تھی اب آپ مجھے جلا عورت کو بولے بھی پہلے آپ مجھے جلا رہی تھی آپ نہیں جلا رہی ایک کی نگاہ اچانک جبریل امین پہ پڑے گی وہ کہے گا جناب جبریل امین آ گئے اس لیے آنکھ بجھ گئی اس لیے آنکھ بجھ گئی دوسرا کہے گا نا 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 جبریل کی وجہ سے نہیں بلکہ سرکار کے مکھڑے کا نور جہنم پہ پڑا جہنم کی آگ گلزار بولے نہیں تسی یار ایڈی وڈی گل سنا دی تو اپنا یا سبحان اللہ بالا کر صلوات و سلام سرکار فرمان گے میرے امتیو میں تے جنت اندر سا تہاڈا کام مینوں لے کے آیا جے تہاڈا کام مینوں لے کے آیا دے پھر اس ٹائم ہر کوئی امتی ضرور آکھے گا کہ قدم کی ایک نظر ہم پر خدا را صبر لے کے نہ رب دی بات وچ بولے نہیں سبحان اللہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے سبحان اللہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے سارے سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد ماں کیا کہا کیا مدد وہ دی بڑھنی ہے جنہیں کہنا ہے یا رسول اللہ سبحان اللہ یا اللہ مدد دینا جنہیں کہنا یا رسول اللہ مدد میں لاہور چیز جلد تقریب کر رہا سیاں تقریب کر تو باندھے بابا جی میرے کول آگے ہاتھ سے ریفر کھڑی ہو جانے میں کہ یا اللہ خیر ہو گئے میرے کول آئے جا کے کہتے ہیں مولانا گل کرنے چلیں تو میں کہ دسو کہتے کہ میں نا میری ایک روٹین عادت ہے میں نماز عشاء کی اذان کو بعد ایک سرکار دی روزانہ میں نعت پڑھنا تو مجھے کافی عرصہ ہو گیا سرکار دی نعت پڑھتے ایک دوسرا بندہ کمپنی کا میرے کول آ گیا تو بڑی زبان درازی کی طرف کہتے ہیں بابا جنہیں تو نعتاں پڑھنا ہے انہیں تو چھڑا لینے تے بابا جی نے پورے دن دے سن پھر شیر اور سوا شیر چاہیے سبحان اللہ کہتا بابا جی نے تو نعتاں پڑھنا روزانہ شروع ہو جاتا جی نے تو نعتاں پڑھنا ہے انہیں تو چھڑا لینا کہتا اگر انہیں نہیں چھڑانا پھر تھوڑی اماں جی نے چھڑانا ہے نہیں اگر انہوں نے قرآن سنائی ہے تو سنائی کہ نہیں ایسے نہیں یہ ضعیف ہے یہ فلانی ہے ماں کہ نہیں شیر لوگوں سارے سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی
لطفے امت کی بخشش کا بولو اصرار کریں گے، امت کی بخشش کا اصرار کریں گے۔ اللہ کی فرمائے گا، اللہ فرمائے گا میرا قدم تو ہوگا تیرے کہنوں کے لیے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے۔ بولو سبحان اللہ یار، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کا کرم، میرا نبی آیت مبارکہ نے بتا دیا، میرا نبی زندہ، میرا نبی سارے جہانوں کی خبر رکھنے والا، میرا نبی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی قریب بھی ہے اور میرا نبی اختیار رکھنے والا بھی ہے۔ آپ کی توجہ کا طالب ہوں اے لوگوں، میرا نبی حاضر و ناظر کس انداز سے ہے، کس طریقے سے ہے، سمجھ لیجئے کہ جس طرح سورج اپنے مقام پہ ٹھہر کر پوری زمین کو، کائنات کو روشن کرتا ہے، اسی طرح مصطفیٰ گنبد خضرا میں ٹھہر کر ساری کائنات کو یوں ملاحظہ فرماتے ہیں جس طرح ہاتھ کو ملاحظہ کیا جاتا ہے۔ جو فرمانا یارو، جو نبی ہم پہ یہاں پہ بھی مہربانی کرے، قبر میں بھی مہربانی کرے، میدان معاشر میں بھی مہربانی کرے، تو بتانا پھر اس نبی سے پیار کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو اس نبی نے پیار کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اور اللہ کی قسم میں اس چیز سے نہیں روکتا کہ نمازیں، خیرات یہ ساری اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ہزار ہے نا، ایک ہزار کے ساتھ ایک کے ساتھ کتنے زیرو ہوتے ہیں؟ 3 زیرو۔ زیرو کے اپنی کوئی اوقات نہیں ہے جب تک ساتھ ایک نہ لگا۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ زیرو کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے جب تک ساتھ ایک نہ لگا ہو۔ ایک ہٹ جائے زیرو تو ویسے ہی زیرو ہو جاتا ہے، جب ایک لگ گیا زیرو نے بھی آگیا اور میں بھی میں۔ بچو اسی طرح مثال دیا تشبیہ، اور لوگوں نمازیں اسی کی قبول، خیرات اسی کی قبول ہے جس کے سینے میں مدینے والے کا پیار۔ سبحان اللہ۔ بولو 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 بولو، یہ سرکار کی محبت، حضور کی غلامی، یہ حضور کا عشق، اور ایسا عشق ہے، ایسا عشق ہے کہ لوگ پتہ نہیں ویسے کتنے سالوں میں وہ منزلیں طے کرے گا۔ نبی کا پیار ایسا ہے کہ ایسی چھلانگ لگاتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا کرتا ہے۔ یہ سیالکوٹ کے مولانا ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے مناظر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نا پورے والا سے خط آ گیا کہ حضرت ساڈے کول آؤ، ساڈے پنڈ آؤ، ساڈے پنڈ کدی حضور دا میلاد نہیں ہویا، ساڈے پنڈ سرکار دا کدی میلاد نہیں ہویا، آ کے سانو سرکار دا میلاد سناؤ۔ کہندے نے خط بڑا پیارا تے میں پڑھیا تے میں جڑی تاریخ دیتی، میں ٹرین تے بیٹھا اوتے ٹانگا لیا اس انہاں دے پنڈ، کہندے جے پنڈ میں پہنچیا کوئی بار 4-5 بابا جی نے چٹیاں داڑیاں والے وہ مجھے ملے اور مل کے کہنے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کچھ مولانا ضیاء اللہ قادری ہو؟ آپ فرمانے ہیں ہاں میں مولانا ضیاء اللہ قادری ہوں۔ آپ فرماؤ بابا جی کہتے ہیں بابا جی لفافہ کھڑیا انہوں نے خدمت آ کے مولانا یہ تہاڈی خدمت ہے، تسی نہ آئے ہو، تہاڈی بڑی مہربانی ہے، تسی واپس چلے جاؤ تے ساڈے پنڈ دا کوئی مسئلہ بن گیا، اس وجہ سے پروگرام ملتوی ہو گیا۔ مولانا کہتے ہیں ٹھیک ہے تہاڈے پنڈ دا جلسہ ملتوی ہو گیا، میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن اینا تے دسو آخر تہاڈا جلسہ ملتوی کیوں ہویا ہے؟ وہ دا ریزن دسو چلے جانا، اور نہیں کوئی پنڈ دا مسئلہ سی۔ توجہ
بابا جی نام منی بڑی شرارت تو بات کہنے لگے ساڑھے پہ نظر میں مرزئی تے قادیانی مرزئی قادیانی انہوں نے کہا ہے کہ اگر تسی سرکار کا میلاد کیتا نا تے اسی تانوں بھی مارا گے تواڈے بچے نوں بھی تواڈے کام بھی ساڑ داں گے مولانا زیادہ قادری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے جیب سے بابا پڑھا تو بابے نے ہاتھ رکھا بابا جی میں پہلے چلے جانے سے ہوں نہیں جانا ہوں سرکار کا میلاد سنا بھی جانا ہے بولو سبحان اللہ میں ہوں سرکار کا میلاد سنا کے جانے اچھا مولانا تسی تقریر کرتے ہو بعد وچ ڈانگا چھوٹے تے ساڈے چلنے نے آخیا میں یہ بھی بندوبست کر دینا ہوں دسو تواڈے پنڈ اندر کوئی ایسا کن ٹوٹا بندہ ہے جی لوگ منتے ہون جی کو لوگ ڈرتے ہون آخیا وہ دوسرے پنڈ چ لیکن وہ ساڈے لائن دا نہیں آخیا کون آ آخیا انہوں کہتے ہیں نورا ڈاکو مولانا کہتے ہیں چھٹو مال و زر کی بات نہیں یہ تو کرم کی باتیں ہیں توجہ کرنا توجہ حضور کا پیار میں دسنا چاہنا حضور کی محبت آخیا چلو انہوں نے بولنا چلو لو جی وہ اپنی حویلی سے بیٹھا وہ بول گئے نورا اپنی چار بھائی کے منجی کے لگے پہ السلام علیکم وعلیکم السلام کوئی تو نور ہے ہاں میں نور ہے اور نور ہے اسی تے کوئی کام ہے سارا کام کرے گا انہیں کہ چوری ڈکیتی کوئی بھی کام کراؤ یہ سارے کام کرنے واسطے تیار ہیں مولانا فرماتے ہیں اج سی تے کوئی چوری ڈکیتی واسطے نہیں آئے اج نبی دی نور ہے اے دس حضور دی عزت چوکیدار بنے گا سبحان اللہ سرکار کی عزت کا پہرے دار بنے گا کہ اندر ذوق مریا نہیں ہونا چاہیے کہ ہو گئے صحیح نور حضور کا نام سنے سرکار کا نام سنے تو اے چھتا ہو کے بیٹھ گیا کہنے یار مولانا میں تے بڑا گناہ گار جی میں پاپی جی اجے دسو میں یہ ہو جا کام میں بہت گناہ نور نہیں اج تینوں سانوں دی ضرورت پے گئی کہ دوسرا او فلانے پنڈ والے کہتے ہیں سرکار کا میلاد نہیں ہو دینا نور نے ریفر چکی ریفر چوک کے اندر نورا کہندا ہے مولانا آؤ کسی نے پیور میں طاقت نے میرے نبی کا میلاد نو روک سکے سبحان اللہ آخو سبحان اللہ سبحان اللہ اوتے چلے گئے چل ساڈے ملتوی سی پنڈا کاواں آج باہر جلدی چلے جاندی حضرات جڑا پروگرام ملتوی ہویا سی دوبارہ پروگرام ہون لگا ہے واپس سارے آ جاؤ لو جی جلدی نہ ادھے پونے گھنٹے لوگ ہوتے سارے جمع ہو گئے مولانا فرماتے ہیں کہ میں کرسی پہ بیٹھا تقریر کر لگا او نورا جُتی میں کھلوتا نورا ڈاکو وہ راجے کہنا مولانا میں پہلے مول صاحب ایک اعلان کر لینا اس بعد تسی تقریر کر لو مولانا فرماتے ہیں کیا اعلان کہنا حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرماؤ کہ ساڈی اس مسجد اندر میرے سونے نبی دا میلاد ہون لگا سبحان اللہ یا سبحان اللہ اس مسجد اندر میرے سونے نبی دا میلاد ہون لگا اگر کسی دے پیٹ وچ درد ہے تو میں پھکی لے کے کوے وچ بیٹھا سبحان اللہ توجہ اگر کسی درد ہے آ جائے انہیں اعلان کر کے وہ جھکیوں وچ کھڑا ہو گیا ہر بندے نوں تاک رہے ہیں آ جاؤ مولانا کہنے میں 2-2.5 گھنٹے تقریر کی تھی تقریر بعد صلاۃ و سلام ہویا نورا اتوں آئے نے تو انہوں جبھی بات کہنا مولانا ہم راضی ہو تو مولانا فرماتے ہیں میری اکھاں چوں آنسو آ کے واقعہ میں راضی ہوں نہ لگدا ہے کہ مدینے والا راضی ہو گیا مولانا فرماتے ہیں 2.5-3 مہینے گزرے نا 3 مہینے بعد نا میں اپنے گھر بیٹھا سا اچانک میرے دروازے تے نا دستک ہوئی تے میں باہر نکلیا مولانا فرماتے ہیں میں باہر نکلیا اگے ایک بندہ چہرے تے داڑھی ہے سر تے امام آیا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام او کہندا مولانا مینوں پہچانو مولانا فرماتے ہیں میں نہیں پہچاندا میں نہیں تینوں جاندا آکھے مولانا غور نہ دیکھو تے صحیح غور نہ دیکھو تے صحیح تو کہ میں کون ہوں آکھے میں تینوں نہیں جاندا آکھے مولانا میں کوئی اور نہیں میں اوہی نورا سبحان اللہ میں اوہی نورا ڈاکو مولانا فرماتے ہیں نور ڈاکو اے چہرے تے داڑھی کس طرح آ گئی سر تے امامہ کس طرح آ گیا اے تبدیلی کس طرح آ گئی آکھے مولانا میں ساری کہانی تینوں دسنا ساری گل دسنا اس رات تسی تقریر کر کے گئے اور رات بھی بڑی آلہ اور بات بھی بڑی آلہ ملاقات بھی بڑی ملاقات بھی بڑی آلہ اج رات میں جنوں
اپنی حویلی اندر آیا چار پائی ٹوٹے لیٹیا میری آنکھ لگی سفنے دے وچ میرا ماہی ملیا اتے گڈ وچ پا لیاں پاواں ڈردی ماری آنکھیں نہ کھولا کتے پھر بچھڑے نہ جا سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کے مولانا میری آنکھ لگی ادھر سرکار دا دیدار سبحان اللہ نہیں یار کنو آنکھوں میں سبحان اللہ یا سبحان اللہ اندر آنکھ کدو لگے گی یہ میری آنکھیں سبحان اللہ حضور دا دیدار ہو گیا سرکار دا دیدار ہو گیا حضور نے مینوں سینے میں لایا سرکار نے سینے میں لایا کملی والی آؤ بڑا پاپی آؤ بڑا گناہگار آؤ سرکار نے فرمایا جا محمد دی عزت تے پھیرا دیتا ہی اللہ نے میری عزت دا صدقہ سارے گناہ معاف فرما دیتے سبحان اللہ بولو یار سبحان اللہ فرمایا جا میری عزت دا صدقہ اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں کہنے رہے نا یہ بھی گل کہہ کے حضور چلے گئے آپ کیا پھر اتھے کیوں آئے آپ کیا مولانا جتنے سرکار چلے گئے نا ہمیں دل ہی کوئی نہیں لگتا جتنے حضور گئے نا دیدار کرا کے ہم دل لگتا ہی کوئی نہیں حضور مولانا تھوڑے پر پتہ کیوں آیا اسی تقریر کی تھی حضور کا دیدار ہویا سبحان اللہ کہ نہیں میری تقریر نہ نہیں او تو جتیاں میں کھلو کے نا حضور دی عزت تے پیرا دیتا سی حضور دی عزت تے پیرا دیتا سی نا دعا کر مولانا دعا کرو مولانا کہنے نے تو میرے واسطے کر میں تیرے واسطے کر سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اچھا مولانا فرمانے نے اچھا یار نور سچ دس یار کوئی دو نمبر نہیں کرتا پیا آخر مولانا خدا دی قسم زندگی دا چاستے ہون لگا زندگی دا مزہ ہون لگا اچھا آخیا یار یہ دس حضور کتنے سونے سے بولو سبحان اللہ آخیا پھر مارن دی زبان سے دسنا موکھے چندی بدر شاشانی بدر شاشانی گیبتے چمک دیدہ نورانی گیبتے دیدہ نورانی کالی زلفت اکھ مشتانی مشتا اللہ بنائے محبت نہ پڑھ لو کالی زلف دے آنکھ مشتانی مغموری اکھی نعمت بریا سبحان اللہ سبحان اللہ کتھے میری علی کتھے تیری سنا گستاخ کیا کتھے جالڑیا آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ فرمانا توجہ سبحان اللہ وہ لوگوں باقی نمازاں ہر چیز شان والی ہے لیکن وَتَعَزِّرُوهُ وَتُحَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ پہلے نبی دی عزت تے نبی دا پیار سینے وچ ہونا ضروری ہے سبحان اللہ بولو محبت سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جی یہ پیار کپڑے کی دکان پر کپڑا ملے گا پنسار کی دکان پر وہ جڑی بوٹیاں ملن گیا
جس چیز کی جو دکان ہے وہ چیز ملتی ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ سبحان اللہ، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ رنگ، یہ انداز، یہ جو کچھ بھی ہے میرا اپنے کہتے جس دکان سے چیز ملی ہو نا اس کا بتانا چاہیے سبحان اللہ، کہ میرا یہ سارا کمال ہے میرے سجن پیر کا۔ سبحان اللہ، اور اللہ جتنے بھی ہمیں مرید مختلف مشائخ سے جو وابستہ ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے۔ آمین۔ اور میرے امام نے لکھا ہے، امام اہل سنت نے، میں سرکار کل بھی فیض دیتے تھے، آج بھی دیتے ہیں، آج بھی دیتے ہیں، لیکن اس وقت فیض لینے والے ابو بکر تھے، سبحان اللہ، اس وقت فیض لینے والے میرے فاروق تھے، عثمان غنی، مولا علی، 1,40,000 صحابہ کرام تھے، ان کے اندر وہ کمپیسٹی تھی، ان کے سینے اتنے کشادہ تھے کہ مصطفیٰ سے ڈائریکٹ فیض وہ لے سکتے۔ وہ لوگ یہ میرے امام نے سنت نے فرمایا سرکار آج بھی فیض دینے میں آج بھی دیتے ہیں، لیکن ہم گناہگار ہیں۔ ارے اس نبی کی شان کیا ہوگی، جناب موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ جائے، کروڑویں حصے کی تجلی پڑے تو آپ بھی ہوش ہو جائیں، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، تو جو نبی اپنی ان آنکھوں سے خدا کا دیدار کر لے۔ سبحان اللہ، بولو نا یار، بولو تو صحیح نا، جو نبی اپنی آنکھوں سے خدا کا دیدار کر لے، جو براق برق بجلی پہ سوار ہو کے پرواز کرتا ہے، نہ آسمانوں کی ٹھنڈک نہ حرارت نہ گرمائش، اس نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ارے اس نبی کا پاور کتنا ہوگا، اس نبی کی طاقت کتنی ہوگی، اس نبی کا جمال کتنا ہوگا، اس نبی کا نور کتنا ہوگا۔ ہمارے جیسے گناہگار ڈائریکٹ اس نبی سے فیض لے سکتے ہیں نہیں۔ عادت نے فرمایا وہ بہت بڑا پاور ہاؤس ہے، بہت بڑا پاور ہاؤس ہے۔ عادت فرماتے ہیں کہ آگے لجپال آقا نے فیض دینے کے لیے ولیوں کو رکھ دیا۔ سبحان اللہ، بولو بولو بولو، ولیوں کو رکھ دیا ہے، کوئی قادریہ کی صورت میں، کوئی سہروردیہ کی صورت میں، کوئی چشتیہ کی صورت میں، اور کوئی نقشبندیہ کی صورت میں۔ مدینے والے آقا یہ سلسلے چھبی تو بنے ہیں، میرا سلسلہ نقشبندی سلسلہ ابو بکر صدیق سے، ابو بکر خردانی سے، امام جعفر سے، واجد بستانی سے، عبد الخالق اجتوانی سے، امام ربانی سے، اور پھر یہ چلتا چلتا میرے مشائخ پیر مٹھا سائیں سے، میرا سونا سائیں سے، آج اس سلسلے کو چلانے والے صرف علامہ شریف میں میرے سجن پیر بیٹھے۔ سبحان اللہ، بولو بولو یار بولو، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ان کا فیض، یہ بابا جی ہمارے وہاں پہ سندھ کے اندر ان کی 80 سال عمر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت سونا سے نبی اللہ عمر قدوں کے حیات طیبہ میں کہتے ہیں کہ ایک چور آ گیا، لنگر تقسیم ہو رہا تھا، کھانا وہاں پہ لنگر بولتے ہیں، تو لنگر تقسیم ہو رہا تھا، وہ چور آ گیا، تو تھا وہ چور سندھ کا، کہاں نے کہا بھوک لگی، چلو یار لنگر چل رہا ہے یہاں سے کھا لیتے ہوں، تو کہا اس نے لنگر کھایا نا، 2-4 نوالے لیے، کھانا کھایا، پیٹ بھر گیا نا، کہتے اس لنگر کے اندر اللہ نے وہ فیض رکھا تھا۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کی قسم ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد اس بندے نے چوری تو چھوڑی، 5 وقت کی نماز کا پابند ہو گیا، سبحان اللہ، اور نہ صرف 5 وقت نہیں، رات کو اٹھ کے وہ رویا بھی کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی صورت میں نوافل پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ، کہ ولی اللہ دے نگاہ کر کے سبحان اللہ، تقدیر بدل دے، ایک ہو قدم والی تحریر بدل دے،
میری بھتیجی اس کا بیٹا، اس کے کان ایک سماعت اس کی خراب ہو گئی، لاہور بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے گئی، ڈاکٹر نے چیک کیا، چیک کرنے کے بعد کہنے لگا کہ اس کا کان جو ہے نا صحیح نہیں ہوگا، ساری عمر قوت سماعت سے ایک طرف سے محروم رہے گا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، پھر مجھے اس نے فون کی، میں حیدرآباد میں تھا، مجھے کہنے لگی چاچو میرے بیٹے کے ساتھ اس طرح مسئلہ ہو گیا، آپ سجن صحیح سے دعا تو کروائیں۔ سبحان اللہ، آپ نے سجن صحیح سے دعا تو کروائیں۔ تو میں نے کہا اچھا بیٹی میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا۔ 2-3 دن گزرے تو مجھے میری بھتیجی کا فون آیا اور کہنے لگی میں رات کو ایک دن سوئی تھی تو میرے سجن پیر کا دیدار ہوا۔ سبحان اللہ، یہ جی اللہ کے ولی 100 قوماں میں مرشد وسے بچ نگاہ دے رکھے ہو۔ کہا سجن پیر آئے اور آ کے فرمانے لگے بیٹی پریشان نہ ہو، ہم نے دعا کر دی ہے، اللہ تیرے بچے کی قوت سماعت کو صحیح کر دے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں 2-3 دن کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئی اور جا کے میں نے ساری رپورٹیں چیک کری، اس نے کہا، لیکن جب اس نے پھر دوبارہ چیک کیا کہنے لگی کس سے دوائی لی ہے؟ کہا یہ ظاہری حکیم ظاہری ڈاکٹر طبیب سے نہیں لی، یہ دلوں کے طبیب سے لی ہے، جس نے سندھ میں رہ کے میرے بیٹے کی دعا کی ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگا اللہ کی قسم 80% کان اس کا درست ہو چکا۔ بولے میں یار ہے یہ وہ ہیں لوگ جو دوا بھی دیتے ہیں تو بھی دیا کرتے ہیں، نگاہ کر کے پھر اللہ سے بھی دیا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میرے مرشد مربی کا پیغام بڑا سادہ، انتہائی سادہ۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کی تعلیم یہ ہے کہ اس میں زیادہ چلے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بائیں طرف انسان کا دل ہے، مجھے حضور کی طرف سے اجازت ہے، اجازت ذکر دینے کی۔ آپ فرماتے ہیں یہ بائیں طرف یہ دل ہے، یہاں پہ اس جگہ پہ آپ نے توجہ کرنی ہے، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو نہ ہو دل میں ذکر ہو رہا ہو، اللہ 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 اللہ۔ کہا بہت بڑے بڑے وظیفوں سے یہ بڑا وظیفہ ہے، کوئی بھی مشکل کوئی بھی پریشانی ہو اس وظیفے کو کما کے دیکھنا، اللہ ساری مشکلوں کو آسان فرما دے گا انشاءاللہ۔ وضو ہو نہ ہو، جس طرح آپ فرماتے ہیں پیاس لگی ہو تو بندہ منہ سے پانی 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 نہیں کہتا، دل میں خیال ہوتا ہے کہ مجھے پانی مل جائے۔ اسی طرح آپ نے لیٹے ہیں بیٹھے ہیں سوئے جاگتے سفر میں ہیں کہیں بھی ہیں، دل میں خیال کرنا ہے کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے دل پر یہ ہمارے مشائخ نے یہ الحمدللہ یہ فرمایا کہ جس کے دل پہ ہماری انگلی لگ جائے گی، ہمارے کسی خلیفہ صاحب کو انگلی لگی، اور دنیا میں تو اللہ اللہ کرے گا، قبر میں پہنچنے کے بعد بھی اللہ اللہ انشاءاللہ۔ اپنا صحیح شوکت صاحب میرے والد گرامی حضور سونا صحیح سے بیٹھے، آپ مسجد کی حالت میں نماز تہجد پڑھ کے مسجد میں نماز فجر کے وقت آپ کا وصال ہوا، سنتیں پڑھ کے بیٹھے تھے، ابھی 2 منٹ کی نماز میں آپ کا وصال ہوا، ہاسپٹل لے گئے۔ جب آپ کو وہ اسی جگہ رکھی کہ آپ کے نفس آنکھیں سانس ہر چیز رک چکا ہے، دعوت اسلامی کے وہاں ایک بھائی نے کہا میرے سامنے تقریباً 17 سے 18 مرتبہ اسی جی کی، کہا کہ پورا جسم ساکت ہو چکا ہے، سانس رک چکی ہے، لیکن دل کے اندر سے کوئی عجیب سی آواز جو اللہ اللہ کی صورت میں آواز آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں وہ لوگ مرد کلندر کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے، کون اندازہ کر سکتا ہے ان کے دورے بازو کو کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں آؤ صحیح شوکت صاحب ہیں یہاں پہ، دوسرے ہمارے دوست بھائی ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، ہمیں نہ نوٹ چاہیے نہ ووٹ چاہیے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں آؤ کوئی لالچ کوئی تمام کسی چیز کا بھی نہیں ہے، آئیں اور اس ذکر کی محفل میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ احباب کا بیٹھنا ذکر سننا سنانا اصل میں مسلسل یہ میں نے 15-16 دن کے اندر تقریباً 25 ہزار کلومیٹر میں نے سفر کر لیا، سندھ کے اندر بلوچستان کراچی پورے، اور بے آرامی کی وجہ سے کچھ گلا بھی پروگرام مسلسل رب الاول میں گلا بھی متاثر، بہرحال جو میرے رب نے توفیق دی وہ میں نے آپ کے سامنے سنایا۔ میلاد کا مہینہ ہے، میلاد کا مہینہ، آج ہمارے ایک بھائی ہیں ان کے ایک والد
والدین اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو ہم مسجد میں بھی ہم اس محفل کے ساتھ ان کا تعاون میری دعا ہے اللہ تعالیٰ لجپال آقا علیہ السلام کا صدقہ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ آپ نے محبت سے سن چکے حضور کی محفل ہے اور میں سندھ کے اندر بھی تھا تو لجپال آقا علیہ السلام کا شجرہ مبارک کہ میرے نبی کا نور جناب آدم سے جناب عبداللہ تک کیسے آیا۔ سبحان اللہ۔ آخری گال پھر انشاءاللہ میرے نصیبہ نے اوپر رکھا تو سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے نور پاک کو جناب آدم علیہ السلام کے پشت مبارک میں رکھا، وہ نور آگے چلا، آدم سے شیش سے انوش، انوش سے کنان سے ملہین سے ادریس سے یار سے متشاہ سے لامک سے نوح سے شام سے فکشان سے عامر سے رو سے سنون سے نحور سے تار سے ابراہیم سے اسماعیل سے قدار سے آرام سے مزد سے سمر سے زار سے ناحش سے اہام سے کنار سے دشان سے ایزی سے عربے سے یادر سے یشمی سے سمبر سے حمدان سے دعا عبید سے ابکر سے ایفی سے ماہی سے ناحش سے جہان سے تابر کے تحاب سے بلدان سے حضا سے ناشر سے عوام سے کمال سے دوس سے حمی سے سلمان سے ادو سے عدنان سے نزار سے مدرکہ سے خدامہ سے کنانہ سے تدر سے قال مکلب سے غالب سے رویہ سے کاب سے مرہ سے گلاب سے عبدالمناف سے ہاشم سے عبدالمطلب سے جناب عبداللہ سے فاران ملکت کی صبح و سہانی غریبو طیبہ طاہرہ آمینہ کی گود میں وہ محمد وہ احمد وہ حامد وہ محمود وہ مصطفیٰ وہ مجتبیٰ وہ مرتضیٰ وہ بشیر وہ نذیر وہ سراج منیر بن کے ایسے چمکے کہ سیدہ کہتی ہیں کہ لوگوں اپنے بیٹے کے نور کی بات نہیں کرتی جو مجھ پہ پڑا اس نور کی بات کرتی ہوں۔ فرمایا وہ نور کیا پڑا کہ مکے میں ٹھہر کر میری نگاہ نے شام کے محلات میں دیکھ سبحان اللہ۔ آپ نے جب بھی تو فرمایا نا کہ چمک تجھ سے باتیں ہیں، آپ سب نے حضور کی بار میں استغاثہ پیش کرے یار، اور حضور کی بار میں استغاثہ پیش کرو کہ چمک تجھ سے باتیں ہیں۔ سب پانے والے جتنے احباب میں مسجد کی انتظامیہ ہے، جماعت اسلامی مسلمین کی جتنے احباب ان سب کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ عرض ہے قبلی والیاں کہ چمک تجھ سے باتیں ہیں۔ سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری جشن آدم سے اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ جانے پیدا کو سلام، مصطفیٰ جانے پیدا کو سلام، شمع بز میرا کو سلام، اور جن کی خوشبو جس نے معطر پیدا کو سلام
مسجد کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت ملا تو سلام شفائے بس میں آلے رسول یہ سلام آج زانا ہو آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار یہاں پہ بیٹھ کے تیرے محبوب کا ذکر ہوا، تیرے محبوب کے پیاروں کا ذکر ہوا. اے اللہ کسی قسم کی کمی کوتاہی ہوگی اللہ سبق لسانی ہوگی اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اللہ معاف فرما دے. پروردگار جو ذکر تجھے پسند ہے اپنی بارگاہ میں شفیع قبولیت عطا فرما. اے اللہ اس کے ثواب مجبان آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں توفیق مدیدن عاجزانہ غلامانہ پیش کرے قبول فرما. ان کے بعد ان کے وسیلہ جمیلہ سے 1 لاکھ شکریات کرو بشیر اکرام تمام صحابہ سے حبیات اشرف و اشرف والفرید عشرین ازواج مبارات اتحاد تابعین تبع تابعین غوث خطاب خطب شہداء کرام تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات خصوص بخصوص حاضرین محفل کے جو بھی عزیز اقربا والدین ماں باپ بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی دنیا سے چلا گیا ہے اے اللہ تمام کے ارباب کو اتصال کر کے الہی قبول و منظور فرما. تمام کی بخشش و غفر فرما. ہمارے حاجی صاحب شاہ صاحب جن کی نگاہ ان کے والدین کی بخشش و غفر فرما. عذاب قبر سے نجات نصیب فرما. ان کے قبول کو بکائی نور بنا نور بنا نور بنا. اے اللہ جتنے بھی دوست احباب ہیں ان میں ان کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے اللہ تمام کو شفا نصیب فرما دے صحت تندرست عطا فرما دے. اللہ ہر قلت ہر ذلت سے مولا کے محفوظ فرما. اے اللہ جو بے گھر ہے اپنا گھر عطا فرما. جو مقروض ہے گھر سے نجات نصیب فرما دے. اے اللہ جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو نوجوانوں کی حفاظت فرما. پوری سنگت پوری محفل سے انہیں محفوظ فرما. اللہ والوں کے پاس بیٹھنا علماء کی سنگت علماء کی صحبت نصیب فرما. اے اللہ ہمارا یہاں پہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. کل قیامت کے دن اسی طرح ہم گروہ کی شکل میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ تیرا محبوب شفاعت فرما کے ہمیں جنت عطا فرما دے. اے اللہ ہماری قوم کو علماء کرام یہاں پہ تشریف لائے. اللہ ان کے علم و عمل و فضل میں اللہ برکت نصیب فرما. ان کی عمر میں برکت نصیب فرما. بلکہ اللہ قاری صاحب ظاہر صاحب ہے اے اللہ ان کی بھی زندگی میں مال و جان میں برکت نصیب فرما. مسجد کی انتظامیہ جو مسجد کے معاملات کو سماعت کی اللہ انہیں بھی دین دنیا کی بھلائی عطا فرما. اے اللہ اپنے محبوب کا صدقہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دے. جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. گناہ گار ہے مولا جی مولا کریم ہم گناہ گار ہیں مولا. اپنے محبوب کا صدقہ جلوت و خلوت میں کہیں پر بھی تیری نافرمانی ہو اللہ معاف فرما دے. اے اللہ پھر دعا مانگتے جو بیمار ہیں اللہ کو شفا نصیب فرما. صحت کاملہ عاجلہ شافع نافع عطا فرما. اور شوق صاحب نے محبتیں پیش کی اللہ ان کی عزت میں تمام فقیروں کی عزت کاروبار مال جان میں اللہ برکت نصیب فرما. جہاں جہاں پر بھی ہمارے دوست احباب
اپنے مشائخ سے مولکوں کے سلسلے سے وابستہ ہیں، یا تمام آستانوں کی خیر فرما، میرے مرشد مربی کی خیر فرما، تمہاری دعاؤں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں تمام علماء کرام جو باہر سے تشریف لائے یہ مقام ہیں، ان کے ساتھ مہمان آئے، جتنے بھی ہمارے دوست احباب جو اس محفل میں آئے، بزرگ بچے، میں اپنی طرف سے اپنے اس مسجد کے ہمارے استاد محترم قاری زیاد صاحب کی طرف سے اور جس بندے نے ظاہر یا نام انہوں نے کہا کہ ظاہر نہیں کرنا، جن لوگوں نے اس کی مسجد میں لنگر شریف میں اور محفل میں آئے، اللہ صاحبانہ قبول فرمائے۔ میں انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو بھی ادھر ہمارے سامنے سامعین بیٹھے ہیں، لنگر شریف بیان ہوگا، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جیسے آج ہم مسجد میں آئے ہیں 5 وقت بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا بھی آخر تک یہی پیغام ہوتا ہے، تمام حضرات میں التجا کرتا ہوں کہ باہر تشریف لا جائیں، لنگر کا وسیع انتظام ہے، اللہ ہم سب کا قبول فرمائے۔